علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب کبھی آپ کو شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا خطرہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ اختیار کیا کرو، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 آپ کے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے حضرت کو مخاطب کیا اور پوری امت کو سبق دیا کہ جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، تو اللہ کی پناہ اختیار کر لیا کرو۔ نزغ لفظ نزغ ینزغ نزغن لغوی معنی ہے بھڑکانا۔ نزغ کا معنی بھڑکانا، فساد ڈالنا، وسوسہ، غلط خیالات دل میں ڈالنا۔ کسی کو برانگیختہ کرنا، ابھارنا، یا کسی کے دل میں شر پیدا کرنا، یہ ہے نزغ کا معنی۔ آج جو میں نے عرض کرنا ہے عنوان شروع میں عرض کر دیتا ہوں، آج نہیں صدیوں سے
کئی اہل علم اور کئی عامی لوگ اس کا انکار کرتے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جادو کی حقیقت ہی نہیں، جن کا تصور ہی نہیں۔ بعض جن کو مخلوق تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض جناتی کاموں کو توہم پرستی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آج میں عنوان عرض کرنے لگا ہوں، دلائل بھی عرض کروں گا، تو جب یہ نیٹ پر مضمون جائے گا آپ دیکھیں گے کئی احباب کومنٹس ایسے کریں گے، کوئی اس کو توہم پرستی کہے گا، کوئی اس کو کہے گا کہ یہ وہم کی باتیں ہیں، کچھ نہیں، ایسے ہے ویسے ہے، تعویلیں کریں گے گئی۔ چلے ان کی اپنی مرضی، ہمارا کام ہے ذمہ داری سے لوگوں تک اللہ کے دین کی باتیں پہنچانا، کیونکہ اکثریت آج کے دور کی علم نہ ہونے کے باوجود اپنا بڑا جانی مالی نقصانات کر رہے ہیں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، کچھ لوگوں نے بھی، بعض مولویوں نے بھی ان کو خوش فہمی میں ڈالا ہوتا ہے، خوش فہمی میں۔ میں معتدل انداز اور طریقہ رکھتا ہوں، نہ میں توہم پرستی کا قائل ہوں اور نہ ہی خوش فہمی کا۔ راہ اعتدال یہی شریعت حکم دیتی ہے۔ جس طرح بیماریوں کے کئی سبب ہوتے ہیں، فلاں کام ہوا تو فلاں بیماری لگی، فلاں کام ہوا فلاں بیماری، میں نے فلاں چیز کھائی اس کی وجہ سے یہ بیماری لگ گئی۔ جس طرح یہ چیزیں بیماریوں کا سبب ہیں، اسی طرح جادو جنات بھی بعض بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے دلائل کتاب و سنت میں سے موجود ہیں، بعض کے دلائل اور بعض کے اطباء کے تجربات۔ قبض کے بارے میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوا ہے، ام الامراض، یہ بیماریوں کی ماں ہے، خود بھی بیماری اور اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح جادو بذات خود بھی بیماری ہے روحانی، اور یہ ام الامراض بھی ہے، اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مشیت اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے کچھ اختیارات دی آزمائش کے طور پر۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پڑھنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ پہ درد ہوتی تھی، خاصرہ، یہ آخری پسلی اور یہ کولے کی ہڈی کے درمیان ایک سائیڈ پر یہ درد آپ کو ہوتی تھی کئی مرتبہ۔
اور ہم سمجھتے تھے نقول و اخذ رسول اللہ ارق الکلیہ، کلیہ عربی میں کہتے ہیں گردے کو. ہم سمجھتے تھے یہ درد ہے، شاید یہ گردہ کی درد ہے، ہم اسے گردہ کی درد ہی سمجھتے رہے. یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں مسند احمد کی ہے، اور اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری اور بھی کتب میں موجود ہے. فرماتی ہے ہم احتراماً خاسرہ کا لفظ نہ بولتے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اب بھی بعض بیماریوں کے نام دو تین طرح کے ہوتے ہیں. بعض نام ہوتا ہے جو اس معاشرہ میں معیوب جانا جاتا ہے، اور بعض نام تہذیبی نام ہوتا ہے. ایک یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ذات الجنب یہ سینڈ کی بیماری ہوتی ہے، درد ہوتی ہے. اگر وہ کہیں گے تو وہ چونکہ شیطانی جناتی بیماری ہے. ہم یہ تعظیماً ادباً لفظ نہ بولتے، مناسب نہ سمجھتے. اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لا نقتدی ان نقول الخاسرہ، ہم خاسرہ کہنا مناسب نہ سمجھتے. ثم اخذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فاشتدت به جدا حتی اغمی علیہ وخفنا علیہ. سیدہ فرماتی ہے ایک دن نبی کریم کو یہ درد اتنا شدید ہوا حتیٰ کہ آپ درد کی وجہ سے فاغمی یا بے ہوش ہو گئے. درد کی وجہ سے اتنا شدید درد کے درد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لوگ گھبرا گئے. فظننا ان به ذات الجنب فلددناه ثم سري عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے گمان کیا، خیال کیا یہ تو ذات الجنب کی بیماری ہے. ذات الجنب جب شدید درد ہوا آپ بے ہوش ہوئے، ہم نے گمان کیا یہ تو ذات الجنب بیماری ہے. ذات الجنب جسے انگلش میں پلورسی کہتے ہیں، پلورسی. ذات الجنب پھیپھڑوں کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جب اس میں سوزش آتی ہے نا، وہ ہے ذات الجنب بیماری. اس کی درد شروع ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ سوزش آ جاتی ہے یا بھر جاتی ہیں بلغم وغیرہ سے، اس سے بھی یہ شدید درد شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں، سینے میں درد، کھانسی، بخار. جب لمبا سانس کو مریض لے گا تو درد کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی، پہلے سے بھی زیادہ. نمونیا تو نہیں، لیکن نمونیے جیسی یہ بیماری ہے. اس کی علامات بھی نمونیے سے ملتی جلتی ہیں، سب نہیں، کئی. اور ان کا دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہے. ایسا کہہ لیں نمونیا اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے. نمونیے کی وجہ سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ نمونیا ہوتا ہے پھیپھڑوں کے اندر سوزش.
ذات الجنب ہے پھیپھڑوں کے باہر جھلی پر سوزش، چونکہ دونوں کا تعلق پھیپھڑوں سے ہے، علامات بھی ان کی ملتی جلتی ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے جانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب ہم نے گمان کیا اللہ کے نبی کو ذات الجنب کی بیماری ہے، فَلَدَدْنَا، ہم نے آپ کو دوائی پلائی۔ دوائی، ابھی دوائی بھی بتاتا ہوں اس کا علاج کیا ہے، اور یہ دوائی پلانے کا طریقہ بھی کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ مریض کا منہ کھولو دوائی پلا دو، اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو صحیح بخاری سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دوائی پلائی، ثم سرّی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافاق فعرف انہ قد لد ووجد اثر اللدود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوائی پلانے کے بعد بیماری پیچھے ہٹی، آپ کو ہوش آیا، افاقہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں دوائی محسوس کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا؟ فرمایا ظننتم ان اللہ عز وجل سلط علی، فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ اللہ نے مجھ پر ذات الجنب کو مسلط کیا، ذات الجنب کو مسلط کیا؟ ما کان اللہ یسلطھا علی، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ مجھ پر ذات الجنب کو مسلط نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ تو ایک بیماری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، ساری انسانیت سے بڑی شان اور مقام والے، لیکن جنس میں تو انسان تھے۔ آپ کو بھی بیماریاں آتی تھی، بخار بھی آتا تھا اور بیماریاں بھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی بیماری کے عالم میں ہوئی۔ بیماریاں آتی تھی، لیکن اس بیماری کے بارے آپ نے کیوں کہا کہ نہیں یہ بیماری اللہ مجھ پر مسلط نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خشینا ان یکون بہ ذات الجنب، فرمایا تم نے مجھے دوائی کیوں پلائی؟ جب آپ نے یہ فرمایا تم نے مجھے دوائی کیوں پلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی کے عالم میں بھی جب دوائی پلانے لگے، آپ نے اشارے سے منع کیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے ہم نے محسوس کیا کہ بیمار بندہ بیماری کے وقت دوائی سے نفرت کرتا ہے، شاید آپ اسی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو دوائی پلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کیوں دوائی پلائی؟ عرض کیا خشینا ان یکون بہ ذات الجنب، ہم نے محسوس کیا کہ شاید آپ کو ذات الجنب ہے، انہا من الشیطان، آپ نے فرمایا یہ ذات الجنب بیماری یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَيَّ، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو مجھ پر مسلط نہیں کرتا۔ اب میں نے آپ کے سامنے احادیث کے حوالہ سے عرض کر دیا، حدیث سے ثابت ہوا یہ بیماری ذات الجنب یہ جناتی بیماری ہے، شیطان کی طرف سے آتی ہے بیماری، جن شیطان اس کا سبب بنتا ہے۔ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، جس طرح اور کئی چیزیں آپ کھاتے ہو پیتے ہو سبب بنتا ہے بیماریوں کا،
وہ بیماری اللہ کے حکم سے ہے، لیکن کئی چیزیں بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح جادو جن بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بیان کر دیا، ذات الجم بیماری، ذات الجم بیماری، یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ جنات کی طرف سے ہے، شیاطین جادو سے لگتی ہے۔ اب اس کا علاج بھی توجہ سے سماعت فرماتے جانا۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا، علیکن بہذا العود الہمدی فإن فیہ سبعۃ اشفیہ یسعۃ بہ من العذرۃ ویلد بہ من ذات الجنب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عود ہندی، جسے آج کل پنساری لوگ کہتے ہیں کشت ہندی، قاف نقطوں والا، سین طا، کشت ہندی، یہ ایک درخت ہے۔ اسی سے آپ نے ایک خوشبو عطر کا نام سنا ہوگا، عود، بہت مہنگا عطر ہے، یہ اسی لکڑی سے بنتا ہے۔ یہ ایک درخت لاکھوں روپے کی قیمت کا ہوتا ہے۔ زیادہ اس کی پیداوار انڈیا میں ہے اور کئی ممالک میں بھی ہے۔ شاید ہماری حکومت کوشش کرے، سہولتیں دے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، بعض علاقوں میں۔ یہ درخت ہے، اس کی لکڑی، اسی سے عطر نکالا جاتا ہے، عود، بڑا مہنگا عطر ہے۔ اور یہی عود ہندی، کشت ہندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکن بہذا العود الہندی، فرمایا عود ہندی کو لازم پکڑ لو، عود ہندی، اس کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْفِيَّةٍ، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ اب 2 کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، 5 کا ذکر میں نے بڑی کوشش کی ہے، شروعات سے ہی کہیں مل جائے، لیکن مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ ممکن ہے، میں انکار نہیں کرتا، علم ایک سمندر ہے، یہ ضروری نہیں کہ میرے علم میں نہیں تو یہ چیز نہ ہوگی، ممکن ہے کہیں ہو، لیکن میں نے بہت کوشش کی، مجھے وہ 5 ابھی تک ان کا ذکر نہیں ملا۔ 2 کا ملا، ایک ہے گلے کی بیماری، اس کا بھی یہ علاج ہے، اور ایک ہے ذات الجنب۔ چونکہ میں نے ذات الجنب کا ذکر کرنا ہے، گلے کی بیماریاں ایک قسم کی نہیں، کی قسم کی ہے، یہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، فرمایا ذات الجنب بیماری پر اس کا لدود کیا جائے۔ لدود کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی، انہوں نے شرح میں لکھا ہے، لدود، لکڑی کو باریک پیس لو، باریک پاؤڈر بناؤ، اس کا چھان لو، مزید باریک ہو جائے، اس میں پانی، آئل یا شہد ڈالو، پانی، آئل، شہد جیسی کوئی چیز ڈالو اس پاؤڈر میں، عود ہندی کی لکڑی کے پاؤڈر میں۔ اب جس کو ذات الجنب بیماری ہے، اسے آپ نے کیسے دینا ہے؟ یہ رخسار ہے، یہ رخسار، اس کے اندر والا حصہ اور دانتوں کے درمیان، پھر سمجھے، یہ رخسار اندر والا حصہ، یہ دانت بند ہیں، یہاں پہ رکھنی ہے، منہ کھول کر نہیں، زبان پر نہیں، رخسار کے اندر دانتوں کے درمیان یہ دوائی رکھنی ہے۔ اب وہ دوائی آہستہ آہستہ دانتوں کے شگافوں میں
ذریعے اندر جائے گی، آہستہ آہستہ حلق میں اترے گی، اپنے مقام پر پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا کا سبب بنائے گا، کیونکہ حضرت نے فرما دیا یہ اس بیماری کے لیے شفا ہے، عود ہندی۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں نے عرض کر دیا کہ یہ بیماری، اس بیماری کے بارے میں نے پوری بات عرض کر دی۔ بیماری جناتی بیماری ہے، سبب پیچھے جنات بنے، سبب جادو بنا، جنات بنے، لیکن بیماری بن گئی، پیچھے سبب کیا ہے؟ میں جو آج عرض کروں گا اسباب، جنات کن کن بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہو آپ کے ذات الجنب 100% جادو جنات سے بیماری لگتی ہے، یہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ حدیث اس میں ہمیں دلیل مل گئی۔ اب دوسری بیماری، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، رسول کریم کی زوجہ محترمہ، ہماری سا مومنوں کی ماں، حضرت زینب کی بہن حضرت حمنہ فرماتی ہے مجھے استحاضہ کی مرض لاحق ہوئی۔ استحاضہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے حوا کی بیٹی پر کہ مہینے میں کچھ ایام آتے ہیں جن میں گندا خون نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، جس کو احادیث میں حیض کا لفظ ہے، انگلش میں مینسز ہے، اور بھی الفاظ ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا۔ اب اس کے تو کچھ مخصوص ایام ہیں، کسی کے 5، کسی کے 6، کسی کے 7، لیکن حضرت حمنہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَیْضَةً کَثِیرَةً شَدِیدَةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، مجھے استحاضہ کی بیماری لگی، خون نکل رہا ہے بڑا، بہت شدید ہو اور بہت، فما تری فیہا قد منعتنی الصلاۃ والصوم، حضور میری تو اسے نماز بھی اس نے چھوڑا دی، روزے بھی چھوڑا دیے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لاکل کرسوفا، ایسا کر خون کی جگہ پر روئی رکھ دے، کاٹن یہ رکھ دے۔ کہنے لگی حضرت فَإِنَّهُ يُذْ، فرمایا عرض کرتی ہیں ہوا اکثر من ذَلِكَ، حضرت خون اتنا زیادہ ہے، روئی کاٹن رکھنے سے بھی نہیں رکا۔ فرمایا فَاتَّخِذِي ثَوْبًا، کپڑا رکھ لے، لنگوٹ وغیرہ۔ عرض کرتی ہے ہوا اکثر من ذَلِكَ، حضرت خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انما ہذہ رکضۃ من رکضات الشیطان، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ شیطان کی چوٹوں میں سے ایک چوٹ ہے، رکضہ۔ رکضہ اگر آپ کو اس کا معنی لغت وغیرہ نہ ملے تو قرآن سے لے لیں۔ سورہ سواد میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف، آپ نے سنا علماء سے، جب اللہ شفا کا سبب بنانے لگا تو اللہ نے کیا کہا تھا حضرت ایوب کو؟ ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اپنا پاؤں زمین پر مارو، راکزہ یرکزو، پاؤں مارنا، زمین پر پاؤں مارنا۔ فرمایا یہ شیطان کا رکض ہے، رکض، را کاف بغیر نقطوں کے، آگے زواد، رکض۔
فرمایا یہ شیطان کا رکض ہے۔ اب کیا ہے؟ انما ذالک ارق لیس بالحیضہ۔ پہلی روایت میں نے سنن نبی داؤد اور ترمذی سے پڑھی، ابن ماجہ میں لفظ ہے، فرمایا انما ذالک ارق، یہ ایک وین ہے، ناڑ، خون والی ناڑ، وین، ارق، عربی میں اس کو ارق کہتے ہیں، عین را قاف نقطوں والا ارق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ذالک ارق، یہ خون والی ایک وین ہے، ناڑ ہے، لیس بالحیضہ، یہ حیض نہیں، حیض کا خون یہاں سے نہیں نکلتا۔ ایک اور روایت میں لفظ ہے انما هو ارق الفجر، یہ ایک وین ہے، ناڑ ہے، فجر جو پھٹ گئی۔ پھٹی کیسے پھٹی؟ وہ ناڑ جس سے خون بہنے لگا ایام مخصوصہ کے بعد، بڑا شدید خون، رکتا ہی نہیں، وہ کیوں آنے لگا؟ فرمایا انما ہذہ رکضۃ من رکضات الشیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کا رکض ہے، شیطان کی چوٹ ہے۔ رکض کا معنی، رکض کا معنی پاؤں سے مارنا، وہ میں نے آگے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، ارکض برجلے کا، ٹھوکر لگانا۔ اس کا معنی ایک دھکا دینا بھی ہوتا ہے۔ شیطان، جن کسی طریقے سے اس ناڑ کو پاؤں مارتا ہے یا اور کوئی چیز مارتا ہے، وہ رگ، وہ ناڑ پھٹ جاتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہوئے دلائل، اب یہاں میں آپ تجربے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک چنیوڑ کے آگے ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کے قریب ایک گاؤں، وہاں سے ایک بھائی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے، کہنے لگے اس کی ہم نے بڑا چیک اپ کروایا ہے،